بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آج کے باقاعدہ عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے جو ہمارا علی روحانی آفیشیل چینل پہ ویڈیو کا تسلسل خراب ہوا ہے اور کافی بار اناؤنسمنٹ کے باوجود ویڈیوز ڈیلے ہو جاتی ہیں، جیسے جو آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس نے کل ہونا تھا، تو وہ جو تسلسل کی خرابی ہے اور جو ایک روٹین خراب ہوئی ہے وہ بندہ ناچیز کی صحت کی وجہ سے ہے۔ صحت کے کچھ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے ہوئے ہیں، اب تو الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے، لیکن علاج معالجہ بھی چل رہا ہے، اور دوسرا معاملات ایسے ہیں کہ ایک چیز درستگی کی طرف جاتی ہے تو ساتھ ہی دوسری کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے۔ ڈائبٹیز شوگر پیشنٹس کے لیے یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جب ایک دفعہ کوئی چیز ڈسٹرب ہو تو وہ اپنے ساتھ کئی اور چیزوں کو چھیڑ چھاڑ وہ شروع کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں جی۔ ویڈیوز کا تسلسل بھی خراب ہوا ہے۔ باقی جو دو چینل ہیں، ایک کتاب دوست آفیشیل اور ایک جو وظائف کے حوالے سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، وہ بھی اسی لیے رکے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ سے ایک دفعہ پھر آغاز میں التماس سے دعائے صحت ہے کہ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں صحت و سلامتی کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ بحق کے کلام شفا قرآن مجید فرقان حمید اور اہل بیت علیہم السلام کے صدقے سارے مریضان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو جہاں بھی ہسپتالوں میں یا گھروں میں کسی بھی مرض میں مبتلا، اللہ پاک سب پہ اپنا سایہ رحمت کرے اور سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جی، جیسا کہ اس کے ٹائٹل اور تھمب نیل سے آیا ہے کہ آج آپ کی خدمت میں ہم تین واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے مختصراً گفتگو کے ساتھ، کہ جن کو تحریراً اور تقریراً معاشرے میں مکتب میں بہت زیادہ رواج دیا جاتا ہے، اور خصوصاً ممبر سے ان واقعات کی اتنی ترویج کی گئی ہے کہ یہ ایسے راسخ ہو گئے ہیں واقعات کہ ان کی سلسلہ اسناد کے اوپر، ان کے متن کے اوپر بات کرنا یا سوال کرنا بھی جو ہے آپ کے مقصریت کے لیے کافی ٹھہرتا ہے یار لوگوں کی نظر میں، اور وہ کہ جن کا خود ایمان کے ساتھ، جن کا خود اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور سیرت و عمل اہل بیت کے ساتھ کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے، صرف وہ نعرے لگا کے مومن ہے، وہ کڑے پہن کے مومن ہے، وہ بھی آپ کے ایمان پر اور آپ کے اس کے اوپر عقیدے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کہ جن کا خود سرٹیفائڈ قسم کا شرکی عقیدہ ہوتا ہے، نصیری عقیدہ، غلوف سے بھرا عقیدہ اور ملنگانہ عقیدہ، وہ بھی آپ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حیرانگی کی تو یہ بات ہے۔ تو ایسے تین واقعات کہ جو بہت زیادہ جن کی ترویج کی گئی ہے، لیکن در حقیقت ان کا سیرت اہل بیت کے ساتھ، مکتب اہل بیت کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں جی۔ اور اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں اب انشاءاللہ وہ دعائیں بھی جو مفاتیح الجنان سمیت کئی کتب میں نقل کی گئی ہیں بغیر کسی سلسلہ اسناد کے ساتھ، وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کیا کریں گے۔ ان کے اوپر بھی گفتگو، علمی گفتگو ہمارا حق ہے، اور علماء کا یا علماء کے چاہنے والوں کا یا امامہ پوشوں کے اندھا دھند تقلید کرنے والوں کا، اندھی تقلید کرنے والوں کا، تقلید کی ہم بات نہیں کر رہے، اندھی تقلید، یا یاری مکاری دجالی جیسے یا شہریار آبدی صاحب جیسے لوگوں کے وکلا کا جو ہے حق ہے، جیسے ہمارا سوال اٹھانا حق ہے، ان کا بھی ایک حق ہے کہ وہ علمی بات کا علمی جواب دیں، ذاتی حملے نہیں، تجویدی غلطیاں نہیں کہ جی وہ یہاں پہ زیر نہیں صحیح پڑا تو وہاں پہ زبر صحیح نہیں پڑا جی۔ بہرحال علمی بات کا علمی جواب دیں، اور جو ہم سوال یہاں پہ اٹھاتے ہیں ان کے علمی جواب الحمدللہ آج تک ہمیں نہیں ملے۔ جب ملا ذاتی حملہ ملا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں میرے خلاف جتنی بھی ویڈیوز ہیں، ابھی وہ جوان نقوی صاحب کے ایک شاگرد جس کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا جی، ملا حسنین، وہ آج کل ایک سیریز لے کے آیا ہوا ہے، اسی طرح دیگر وہ لے کے آئے، لیکن آپ ذرا خود ان کو تسلی سے دیکھا کریں، جو بھی میرے خلاف ویڈیو بنے آپ لازمی دیکھیں، ضرور دیکھیں، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اور خود پھر پوری ویڈیو دیکھ کے فیصلہ کریں گے اس میں ہماری علمی بات کا علمی رد کہاں پیش کیا گیا سوائے ذاتی حملوں کے۔ تو آج کے جو تین واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں، ان پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر جو ہم ایک ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ غالیوں کی بلند آوازوں کے پیچھے علماء حق کی، علماء کرام کی خاموشیاں ہیں۔ اب وہ خاموشیوں کے بھی کئی آگے اسباب ہیں جی، آپ ایک چیپٹر کھولتے جائیں، اس کے آگے 10 چیپٹر خود ہی کھلتے جائیں گے۔
تو وہ اب ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کو 2-3 دن پہلے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایران میں مشہد مقدس میں حرم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار میں ایک سرٹیفائڈ مشہور زمانہ بدبخت نصیری مشرکانہ عقائد رکھنے والا ملنگ قسم کا بندہ کہ جو بد قسمتی سے آج مکتب تشیع میں علامہ کا، یعنی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک پان فروش بندہ کہ جو فیصل آباد میں پان کا کھوکھا چلاتا تھا، وہ آج ایک علامہ بنا ہوا ہے اور وکیل بنا ہوا ہے جی، جس سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اس کو حرم مقدس امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھنے کی اجازت دی گئی مجلس، یعنی ہم بات کر رہے ہیں آصف علوی کی، کہ جس کے مشرکانہ عقائد جو ہیں وہ یوٹیوب کے برکت سے یا یوٹیوب کے وسیلہ سے پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے اصول کافی اور نہج البلاغہ سے ایک چیز اٹھائی کہ جب ظالب یمانی نامی ایک بندے نے مولا کے خطبے کے دوران یا مولا کے خطبے کے بعد جناب امیر المومنین کے ان سے پوچھا کہ جی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو جناب امیر نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں کروں جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ بس اب وہ روایت اتنی ہے اس حوالے سے۔ آگے پھر جناب امیر نے اس کی وضاحت کی کہ بے وقوف اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت میں دیکھ، اس کی کائنات میں دیکھ، یہ درختوں کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اپنے نفس کو دیکھ، یعنی اس طرح سے اس آنکھ سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، ظاہری آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ یہ پوری ایک روایت ہے اصول کافی میں بھی، نہج البلاغہ میں بھی، ایک اس خطبات میں ہے۔ لیکن اس بدبخت آصف علوی نے جو کہ سرٹیفائڈ مشرک قسم کا غالی ہے، اس بندے نے آگے آدھی روایت یہ پڑھی اور آدھا ٹوچن اپنے ملنگانہ اور غالیانہ اس کا لگا دیا کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جناب نے کہا کہ بالکل دیکھا ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ جی اچھا پھر وہ اللہ لگتا کیسا ہے؟ تو جناب امیر ممبر پر کھڑے ہو گئے معاذ اللہ الیاذ باللہ، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ پاکستان میں اس نے کافی سال پہلے یہ بات کی تھی، لیکن حرام ہے کہ آپ کے کسی آیت اللہ نے پاکستان یا پاکستان سے باہر اس کے جب تک یہ رجوع نہ کرے یا وضاحت نہ دے یا معافی نہ مانگے، اس کے جناب مجلس سننے کو حرام قرار دیا ہو، اس کی اس بات کو شرکیہ بات قرار دیا، حرام ہے۔ اس نے اس بات کے بعد کئی سال پاکستان میں مجالس پڑھی ہیں، لیکن حرام ہے کہ کہیں کوئی جوں رنگی ہو کسی کے کان پہ، جو بڑے بڑے چندے خمس اور صدقات لے کے مدرسوں کو اور اپنے، یعنی مدرسہ بھی ہے وہ ان کی جائیداد بھی ہے، وہ ان کی نسلوں کے کھانے کا ذریعہ بھی ہے، ان کے کانوں پہ کوئی جوں رنگی ہو، ان کے زبان سے کوئی الفاظ نکلے ہوں، کوئی وضاحتی بیان آیا ہو کہ جناب اس ملعون کا، اس مشرک قسم کے بندے کا مکتب تشیع، اس کی بات کا مکتب تشیع سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی واقعہ کسی بھی ہماری تاریخ یا حدیث کی کتب میں لکھا ہے جی، لیکن کسی کے کان میں جوں نہیں رنگی۔ یہ اس کے بعد بھی مشرکانہ مغالطات بکتا رہا، یہاں تک کہ کربلا گام شام ایک مجلس کے دوران اس نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق جو ہے وہ اللہ کی جگہ معاذ اللہ مولا علی کو قرار دیا اور چیلنج دیا، جی یہاں پھر مان جاؤ یہ بات کہ آدم کو علی نے خلق کیا یا اللہ کے ہاتھ دکھا دو۔ وہ قرآن کی آیت سے استدلال کر کے اس جاہل شخص نے، اس نجس قسم کے شخص نے، وہ قرآن کی جو آیت ہے کہ آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یا یہ اس سے ظاہری وہ ہاتھوں والا ظاہری وہ دیکھ کے اللہ کے ید سے مراد جو ہے وہ صرف ہاتھ نہیں ہے۔ یہ آپ علماء سے رابطہ کریں یا آپ وہ پڑھیں گرامر والی کتب، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ید جو ہے، ید کا صرف مطلب ہاتھ نہیں ہے، ذات بھی آ جاتی ہے اس میں، اور بھی کافی چیزیں آ جاتی۔ بہرحال تو اس نے اس کے بعد گام شاہ میں یہ مجلس کے دوران خالق بھی جناب علی کو بتا دیا۔ پھر اس بدبخت اور ملعون نے سر عام عقیدہ تفویض کی ترویج کی اور آج تک کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، اب جو بات کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے آخری مجلس پاکستان میں پڑھی اسلام آباد میں آج سے 3 سال پہلے عشرہ محرم کی، اور وہاں پہ اس نے بزرگان اہل سنت کی کھلم کھلا توہین کی اور ایک آگ لگانے کی کوشش کی پاکستان میں جی، تو جب یہ یہاں سے بھاگا ہے لندن اپنے آقاؤں کے پاس، اپنے روحانی والدین کے پاس جنہوں نے اس کو چابی بھری ہوئی تھی، اور جو ہر کسی کو یاری جیسے کو بھی انہوں نے چابی بھری ہوئی ہے جی، تو یہ جب بھاگا ہے تو جناب ایران کے جو ولی فقہ ہیں اور رہبر ہیں جناب آیت اللہ خامنئی حافظ اللہ تعالی، وہ بیان دیتے ہیں کہ جی باقاعدہ نام لے کے پاکستان کا کہ پچھلے دنوں جی پاکستان میں ایک غالی نے مقدسات اہل سنت کی توہین کی ہے اور وہ لندن میں اپنے آقاؤں کے پاس بھاگ گیا۔ یہ جناب خامنئی کا آن دا ریکارڈ بیان ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں، یعنی مادر علمی، حوزہ علمیہ، اور وہ یونیورسٹی کے جہاں سے علماء اور امامہ پوش، یعنی 2 کیٹیگری ہیں، علماء حق کو ہم علماء ہی کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کم ہو یا نجف ہو، نجف کی وہ ہو یا کم کی ہو، آج کل امامہ پوشوں کی کھیپ زیادہ آتی ہے، علماء 100 میں سے ایک نکل آتا ہے بیچارہ، جو آ کے تو پھر خدمت کرتا ہے ڈھکو صاحب مرحوم کی طرح، آ کے پھر لڑتا ہے غالیوں کے ساتھ۔
تو ایران کی حکومت نے حرم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی انتظامیہ نے اس بدبخت اور کھلا مشرک شرک بیان کرنے والے نجس آدمی کو پڑھنے کی اجازت دی، اور اس کے اوپر پھر ہماری اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ غالیوں نے جو گند مچایا مکتب کے اندر، اور آج مکتب تشیع کا اصل جو تشخص ہے، اصل جو چہرہ ہے، وہ اب آپ بھول جائیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں کو وہ اصل چہرہ نظر بھی آئے گا، جتنا انہوں نے دھندلا دیا ہے، جتنی گرد ڈال دی ہے ملنگیت، نصیریت اور غالیت کی۔ تو ہماری اس بات کی تصدیق خود جناب انتظامیہ روضہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ایرانی حکومت، کہ جن کو ویسے مطلب فتوے پہ فتویٰ دینا بڑا وہ سوٹ کرتا ہے، لیکن ایک نجس بندہ اٹھتا ہے شرک بکنے والا، وہ جا کے حرم کے اندر بیٹھ کے، یعنی کتنی تکلیف ہے۔ اچھا، یہ کس امام کے روزے پر ہوا ہے؟ کہ جنہوں نے اعتقادات پڑھے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، کہ جنہوں نے اللہ سے برات کا اظہار کیا ہے کہ یہ اللہ خلق کرنا بھی تجھے زیب دیتا ہے، رزق دینا بھی تجھے زیب دیتا ہے، پیدا کرنے والا، زندگی موت کے مام، سارے ہم بری ہیں ان چیزوں سے، جو بدبخت غالی، اسی امام کے روزے پر اس کو پڑھوایا گیا اور اجازت دی گئی۔ تو یہ آپ اسی چیز کو پاکستان، ہندوستان اور دنیا میں ہر جگہ اسی پیمانے کو لے کے چلیں کہ غالیوں کی آوازیں جو شور شرابہ ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے ان امامہ پوشوں کی خاموشیاں۔ انہوں نے اپنا کام نہ صحیح کیا ہے نہ کر رہے ہیں، اکا دکا اٹھتے ہیں، جاتی برستی صاحب جیسا کو اٹھ گیا، ڈکو صاحب جیسا اٹھ گیا، کوئی اور ادھر ادھر سے اٹھ گئے، لیکن وہ آواز وہ دب جاتے ہیں بےچارے، چونکہ اکثریت ان کی ہے۔ اکثریت میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان بدعتوں اور خرافات کو پھلتا پھولتا دیکھ کے صرف اپنے کھیسے بھرنے کے لیے، جیبیں بھرنے کے لیے، رسیدیں کاٹنے کے لیے، اور اے سی والی گاڑی انجوائے کرنے کے لیے، اے سی والے دفتر انجوائے کرنے کے لیے، اور بچوں کو ہائی سوسائٹیوں میں گھر لے کے جو اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں نا، مطلب صرف اس وجہ سے ان کی اکثریت ہے خاموشی، بدعات کو پھلتا پھولتا دیکھ کے خاموش رہنے والے مجرم ہیں۔ یعنی آصف الوی سے بڑے وہ مجرم ہے کہ جنہوں نے اس کی بکواسات کو سالوں سال پاکستان سنا، پاکستان کی مجالس میں، اور انہوں نے اس کو بیان نہ کیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جناب کٹھے ہو جانے والے اس شرک والے معاملے پہ آج تک کٹھے نہیں ہوئے۔ مجھے بتائیں کہاں ہے قائد ملت جعفریہ پاکستان کا کوئی فتویٰ دکھائیں مجھے۔ غضنفر توسوی کھلم کھلا شرک کہتا رہا، آصف الوی، ناصر، کسی ایک کا مجھے بتائیں جی، ساجد علی نقوی صاحب قائد ملت جعفریہ، یہ جناب فتویٰ ان کا، اور انہوں نے مومنین اور بانیان مجالس کو منع کر دیا ہے کہ ان کو آپ نے نہیں پڑھوانا، یہ حرام ہے ان کو پڑھوانا جب تک یہ تائب نہ ہو، رجوع نہ کریں۔ ایک فتویٰ دکھا دیں۔ کدھر ہیں جی جناب بزرگ علماء، میرے فیورٹ علماء، جن سے میں جب اوائل شیعت میں نے خطبہ جمعہ ان کا کبھی مس نہیں کیا تھا الحمدللہ، حافظ سید ریاض سر نجفی حافظ اللہ تعالیٰ، کدھر ان کا فتویٰ؟ کدھر ہے جامعۃ المنتظر کی کوئی ایک پریس ریلیز دکھائیں کہ جناب آصف الوی کو آج کے بعد سننا حرام ہے، توسوی کو سننا، کوئی ایک دکھائیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ پیچھے جانا پڑے گا آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آصف الوی اور توسوی جیسوں کو مجالس پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی مجالس کا 15 20 ذاکر، وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ان کو بھی، ان کے مدرسوں کو بھی چندے بھیج دیتے ہیں، ان کی تنظیموں کو بھی چندے دیتے ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جامعۃ المنتظر سے یا کسی بھی ادارے سے، جامعۃ الکوثر سے، جہاں سے بھی کوئی فتویٰ آ گیا، پریس ریلیز آ گئی کہ جناب یہ تو شرک ثابت ہو گیا ہے، یہ تو بندہ ممبر حسین پہ آنے کے لائق نہیں ہے، خبردار آج کے بعد کسی نے پڑھوایا، جیسے یہ پریس ریلیز آئی ادھر وہ رسیدیں رک جانی ہے۔ اچھا جی، تسی ساڈی مجلس پڑھن والے نو فتویٰ لاتا ہے، ساڈی مجلس خراب کیتی ہے، لو جاؤ، کوئی تانوں چندہ نہیں، کوئی خمس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ وہ مجبوری ہے، اسی لیے تو دین کو پیشہ بنانے سے منع کیا گیا، کراہت کا اظہار حرام قرار دیا گیا، اسی وجہ سے کہ آپ علماء کا کیا کام ہے، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا وہ آسائشوں سے دور ہوگا، یہ ایک پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے۔ تو یہ جناب اعلیٰ مادر علمیہ روضہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کم میں، مادر علمی کم میں یہ بدبخت جا گھسا اور اس کو پڑھایا گیا، سنا گیا، خرافات بکنے کا پورا موقع دیا گیا۔ اس جیسے یعنی ممبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ شرک جیسی نجاست آ کے بیٹھے، تو پھر آپ ایسی شیعت کو دور سے سلام کرتے ہیں کہ جناب میرا دور سے سلام ہے اس شیعت کو۔ اصل شیعت سے تو الحمدللہ ہم جڑے ہوئے ہیں قرآن والے بیت کے وسیلے۔ اصل شیعت میں شرک کوئی نہیں، اصل شیعت میں مخلوق ہیں، خالق ایک ہی ہے۔ اصل شیعت میں ولایت تکوینی جیسا ٹچ کوئی نہیں، ولایت تکوینی جیسے خود ساختہ من گھڑت نظریات کوئی نہیں، یہ کر سکتا ہے تو وہ نہیں کر سکتے، تو وہ نہیں کر سکتا تو یہ نہیں کر سکتے، تو فلانا ہو گیا۔ اصل شیعت سیدھی ہے، قرآن اور اہل بیت سے جو ثابت ہے، بسم اللہ، جو آپ 100 بندوں میں بھی سوال کیا جائے تو آپ ٹھک کر کے ثابت کریں، وہ ہے شیعت۔ جہاں آپ کو حجتیں کرنی پڑے، ایسا تھا جی جناب آصف بن برقیہ لے آئے تو یہ نہیں کر سکتے، جناب عیسیٰ نے مردہ زندہ کر دیا، یہ نہیں اور بھائی ہر چیز ہر جگہ کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے طور پہ کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، قرآن میں بھی بے-اذن اللہ کے لفظ ہیں، اور وہ بھی ایک مخصوص واقعات، اللہ کی حقانیت اور اللہ کی ربوبیت کو اور اس کی قدرت کا مظہر بنا کے وہ کروائے معجزے، یعنی فعل خدا ہے معجزہ،
تاکہ اللہ کی کانیت ثابت ہو. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کیا جناب عیسیٰ کے دور میں جو بندہ مرا وہ زندہ کر دیا انہوں نے جا کے, کسی کو مرنے نہیں دیا. ایسا ہے بتائیے؟ آصف بن برخیہ نے اگر تخت بلقیس لیا ہے تو کیا اس کے بعد وہ مشکل کشا ہو گیا؟ اس سے لوگ منتیں مانگنا, رزق اولاد, روزی روٹی اور مددیں مانگنا شروع ہو گئے؟ کوئی ایک واقعہ بتائیں. سب آپ کے نظر کے دھوکے جیسے یہ دیتے ہیں نا شعبدہ باز, یہ سب دھوکے ہیں. ولایت تکوینی ہے ہی دھوکا. ولایت تکوینی بقول قبلہ مرحوم آیت اللہ نجفی صاحب, ڈکو صاحب, ولایت تکوینی ایسے ہی ہے جیسے خدا کی جگہ 15 خداؤں کی خدائی کا قائل ہونا معاذ اللہ. تو یہ ابتدائیہ میں ہم مذمت کرتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بھی عنوان سے آپ کا بھی ایسی مجالس کے جس کے پڑھنے والا سرٹیفائیڈ غالی ملنگی شرکی عقائد والا بندہ ہے, آپ کا کنٹریبیوٹ اس مجالس میں شرکت سے ہے, 1 روپیہ چندے سے ہے, کسی بھی طرح, یا آپ یوٹیوب پہ بھی اس کو سن لیتے ہیں یا اس کی کسی بات کی تائید کر دیتے ہیں, تو آپ, میں نہیں کہہ رہا, امام فرما رہے ہیں کہ غالیوں کی بات کو سن کے تائید کرنے والا یا مطمئن رہنے والا بھی ویسے ہی مان سے نکل جاتا ہے جیسے خود بدبخت غالی نکلے ہوئے. اگر آپ مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں تو پہلے تصدیق کریں کہ جناب اعلیٰ آپ بتائیے کہ ان کفر بکنے والے جو ممبر پہ ناچتے پھر رہے ہیں بندروں کی طرح, ان کے بارے میں آپ کا فتویٰ کدھر ہے؟ پھر دوں گا آپ کے مدرسے کو چندہ, پھر خمس آپ کو دوں گا. جس آیت اللہ کی تقلید کرتے ہیں اس کو خمس دینے سے پہلے سوال کریں کہ میرے مکتب میں جو انہوں نے شرک کی نجاستیں پھیلائی ہوئی ہیں بتائیں, ان کے رد میں ایک فتویٰ دیں تاکہ میں وہ فتویٰ سب کو بتاؤں کہ بھائیو ان کو پڑھانا حرام ہے, ممبر پہ بٹھانا حرام ہے, پھر اس کو خمس دیں اس مجتہد کو. یہ کیا بات ہوئی؟ میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو, مزے خود لے لینے ہیں, لگژری لائف سٹائل نے خود انہوں نے گزار لینی ماما پوشوں نے, اور جہاں پہ معاملہ آ جائے کفر و شرک کا وہاں پہ آپ پہ اور مجھ پہ ماڑے بندوں پہ چھوڑ دینی ہے کہ بھائی ہر بندہ وہ ہے, ہر بندے کو اللہ نے عقل دی ہے, فلانا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ وہ, یہ چیز آپ جب تک ختم نہیں کرتے میرے عزیزو, یہ ماما پوشے جو رائل فیملی کی شکل اختیار کر گئے ہیں, جو آج پاکستان میں سب سے زیادہ جو کامیاب کوئی بزنس مین ہے, پیشہ وہ ہے, وہ یہی ہے. ممبر پہ آ جاؤ, مجالس پڑھنی شروع کر دو, اللہ اللہ تے خیر صلاح, آپ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. یہ جامعۃ المنتظر, یہ جامعۃ الکوثر, یہ جامعہ کم فلانا, بھائی جب تک تم لوگ ہمیں کام کرتے میدان عمل میں نظر نہیں آتے, ہم کیسے مان جائیں کہ تم علم حق ہو؟ تم 100 کتابوں کے مصنف ہو, تم 1000 کتابوں کے مصنف ہو, جب تمہاری, اور میں نہیں کہہ رہا, سورہ بقرہ میں اللہ بھی کہہ رہا ہے اور رسول کافی میں امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں سے روایت ہے کہ عالم وہ ہے کہ جب بدعات اور خرافات کا دورہ ہو, خلاصہ پیش کر رہا ہوں, اظہار ہو, تو عالم کا کام ہے اٹھ کے ان کا رد کرے اور اپنا علم بیان کرے. اور جو ایسا نہیں کرتا, آگے سن لیں, رسول کافی میں پڑھ لیں, جو ایسا نہیں کرتا اس پہ اللہ کی, اللہ کے رسولوں کی, فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. وہ اللہ تو ان خاموشیاں اختیار کرنے والوں پہ لعنتیں ڈالے, رسول تو لعنتیں ڈالیں, امام تو لعنتیں ڈالیں, آپ پھولوں کے ہار ڈالیں, آپ نذرانے پیش کریں. یاد رکھ لیجئے, جس کا کوئی مال روپیہ ایسے مدرسوں میں یا ایسے مجتہدین کے اس میں چلا گیا ہے کہ جس شرکوں کو بالکل ولایت تکوینی کی آڑ سے جائز سمجھتے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ یہ جواب دے پھر ان لوگوں کو بھی ہونا پڑے گا. ان کے خمس, چندے, صدقات سب تب دیجئے فلٹر کر کے کہ جب آپ کو یقین آ جائے کہ جناب یہ بندہ صرف توضیح مسائل لکھنے نہیں بیٹھے ہوئے سرکار, یہ جناب میدان عمل میں ہے. عالم کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں خاموشی اختیار کرنا, عالم کا کام ہے کہ دنیا ساری ناراض ہو جائے, جان کے در پہ ہو جائے, حق بولنا نہ وہ چھوڑے, یا پھر عالمیت چھوڑ دے, یہ مولوی پناہ چھوڑ دے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے میں نے مثالیں دی ہیں, مجتہدین کرام میں بھی بڑے بڑے جناب ایسے وہ ہیں سخت توحیدی نظریات, کیونکہ توحید پہ ائمہ طہار زیرو کمپرومائز کرتے نظر آتے ہیں, زیرو ٹالرنس, قرآن زیرو ٹالرنس توحید اور شرک کے معاملے میں. ائمہ طہار, آل محمد علیہ السلام, علماء حق, کابرین, متقدمین, سب زیرو ٹالرنس جو علماء حق ہیں. تو آج یہ بس وہ بھی آپ سوال کر لیتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے جی, بس نیچے کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اگر ایک بندے نے کہہ دیا جی کیا صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے, جی بے شک اللہ کی ذات دینے والی ہے, لیکن بعنوان وسیلہ, بعنوان شفاعت اور یہ وہ اور ولایت تکوینی, یہ ہستیاں بھی دینے پہ قدرت رکھتی ہیں, اور وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں دینے پہ. میں نہیں کہہ رہا, آج وہ نہج البلاغہ یا مجھے کسی دنیا کے مجتہد سے نہج البلاغہ مکتوب نمبر 31 وصیت نامہ امیر المومنین کو باطل قرار دلوا دو, آپ کے مجتہد لکھ کے دے دیں. میں جس کی تقلید کرتا ہوں ان معاملے میں شرعی مسائل میں کہ جو میں قرآن و حدیث سے مسائل نہیں نکال سکتا, تو جن کے علوم سے میں استفادہ کرتا ہوں انہوں نے تو اس کو بالکل اتھینٹک کہا ہے. آپ کے مجتہدین یا تو نہج البلاغہ کی وصیت نامہ امیر المومنین کو باطل قرار دیں, یہ ضعیف ہے, گھڑی ہوئی ہے, جھوٹی ہے, یا پھر مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اسی نہج البلاغہ کے اسی وصیت نامے میں
منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، رزق اور صحت سلامتی دینے پہ صرف اللہ قادر ہے، یہ ساری چیزیں اگر میں نہ دکھا سکوں تو میرا آپ چوک میں جا کے سر قلم کر دیں، میرا خون آپ کو معاف۔ اور اگر ایسا نہیں، آپ رد نہیں کر سکتے اور نہج البلاغہ کو جھٹلاتے بھی نہیں، تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے مقلدین کو، اپنے پیروی کرنے والوں کو گمراہ نہ کریں، ان کو واضح بتائیں کہ بھائی اگر جناب امیر سے لے کے سب ائمہ طہار سے براہ راست حاجات مانگنے کے اوپر واضح کوئی وہ نہ بھی ہو، تو بھی توحید کا پروٹوکول یہ ہے کہ اللہ جو ہر وقت حاضر ناظر ہے، اللہ جو ان ہستیوں کا اور ہمارا سب کا خالق ہے، ہر کائنات کی ہر مخلوق کا خالق ہے، پھر بھی اس کا پروٹوکول یہ ہے، استحقاق اس کا ہے صرف کہ مانگا اسی سے جائے گا۔ کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کا پہلا سورہ وہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جناب امیر المومنین کو دعا تعلیم فرمائی، اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے محمد والے محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ میری مشکل دور فرما۔ یہ میں نہ دکھا سکوں، میں مجرم، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو جب حاجت پیش آتی یا پریشانی پیش آتی تو وہ نماز کے بعد سجدے میں جا کے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے نہ کوئی دربان کھڑے کیے ہیں، نہ تیرے تک پہنچنا ناممکن ہے، نہ مشکل ہے، تو محمد والے محمد کے صدقے میری یہ مشکل دور فرما۔ جناب سیدہ کی دعا کے الفاظ میں نہ دکھا سکوں، میں مجرم۔ اس کے مقابل اب جب شیعت کی نام نہاد جمعیت ڈوبتی نظر آتی ہے تو بڑا کچھ گھڑ لیا جاتا ہے۔ آپ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں دعائے فرض نقل کی ہے، اس کی کچھ سلسلہ اسناد دکھائیں کہ شیخ نے کہاں سے یہ سنی۔ ایک بندے کو خواب آیا، بھائی اس بندے نے آگے کس کو بتایا، اس بندے کی بات شیخ تک کیسے پہنچی، کوئی چکر نہیں، صرف دعا۔ تو حال ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو قرآن سے دور کر کے جنتریوں پہ لگا دیا گیا ہے، نقش دیکھنے پہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ سے آج کوئی بندہ کسی مولوی سے جا کے مسئلے کا حل پوچھتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے جی فلاں زیارت پڑھ لیں فلاں، ہم زیارت یا وہ اس چیز کو ادھر نہ لے جائیں جی، خلاف ہے، خلاف کی بات نہیں ہے۔ اور بھائی جس کو خود محمد والے محمد اپنے مشکل دور کرنے کے لیے جس سے پڑھتے رہے، استفادہ کرتے رہے، اس طرف کیوں نہیں پھیرتے ہو لوگوں کو، یعنی قرآن کی طرف؟ اور فلاں جنتری میں یہ عمل لکھا ہے جی، اچھا حوالہ دیکھیں، یا کاشف الکرب کدھر ہے جی، جنتریوں میں لکھی ہے، لو جی، یا کاشف الکرب اتھینٹک ہے، ہاں جی اتھینٹک ہے جی۔ مولانا صادق حسن آف آسٹریلیا فرماتے ہیں جی ایک بندے نے دوران مجلس پڑھنی شروع کی، ابھی مجلس ختم نہیں تھی، اس کو فون آ گیا کہ جی مسئلہ لو جی، بات ختم ہو گئی۔ اب مسئلے تو ہندوؤں کے بھی حل ہوتے ہیں، وہ لاکھوں روپے کے دودھ کے چڑھاوے ایسے تو نہیں چڑھا دیتے جا۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق، سب کو اولاد صحت زندگی دینی ہے، اس نے سب کو نوکری بیوی دینی ہے۔ تو یہ میرے عزیزوں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بظاہر آپ کو مقصریت، وابیت، فلانا ہو گیا، ٹھیکنا ہو گیا، لیکن لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ کہ جب ادھر آنکھ بند ہوئی، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جناب ولایت علی کے دشمن کو قبر میں جا کے، بالکل صحیح کہتے ہیں آپ کہ دشمن اہل بیت کو قبر سے ہی پتہ چلنا شروع کر دے گا کہ قیامت آنے والی ہے جی۔ ایسے ہی یہ توحید کا جرم جو ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے بھائیو، یہ وہ واحد جرم ہے کہ جو معاف نہیں ہونا۔ مقصریت جرم ہے لیکن قابل معافی جرم ہے۔ وہ جیسے عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جناب یہ جرم نہ قابل ضمانت ہے، اس میں ضمانت ہی کوئی نہیں، اور یہ قابل ضمانت ہے۔ توحید وہ واحد جرم ہے جس کی نہ ضمانت ہے نہ معافی ہے۔ مقصریت وہ جرم ہے جو قابل معافی بھی ہے۔ جب آپ تائب ہو گئے، آپ کو آل محمد قبول کر لیتے ہیں، خود امام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ لیکن غلو ایسا بدبخت جرم ہے کہ آل محمد خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بدبخت بعد میں تائب ہو گیا، آ بھی گیا تو ہم نے اس کو نہیں گلے لگانا، آن نہیں کرنا، یہ فیصلہ باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آ جائیں مختصراً طور پہ ان 3 واقعات کی طرف، جن میں سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ رہب والا واقعہ ہے، جو مشہور ہے، جس پہ قصیدے منقبتیں بنتی ہیں، جس کو بڑے بڑے جو ہیں، اب میں کیا کہوں، پھر نام لیتا ہوں آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ایسے ایسے مقررین خطبہ اور ایسے ایسے امامہ پوش جو آپ کی نظر میں عالم ہیں، جیسے عقیل غربی آپ کی نظر میں بہت بڑا عالم ہے، میری نظر میں بہت بڑا صوفی ہے، آپ کی نظر میں شہنشاہ نقوی بہت بڑا عالم ہے، میری نظر میں امامہ پوش ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی نظر میں نصرت بخاری کیا بات ہے، پھول جھڑتے ہیں، میری نظر میں وہ امامہ پوش ہے۔ تو یہ واقعہ آپ ان سے بھی سن چکے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اس واقعے کے من گھڑت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بھی کسی شیعہ کتب حدیث میں یہ آپ کو نہیں ملتا۔ یہ 150-200 سال پہلے ایک غیر شیعہ بندے نے فرسٹ ٹائم اپنی کتاب میں لکھا، اور وہاں سے پھر یہ نقل در نقل، نقل در نقل، یعنی ایک جھوٹا واقعہ اگر 100 کتابوں میں لکھ دیا جائے، کاپی پیسٹ کر دیا جائے، تو کیا اس کی 100 سندیں ہو گئی؟ نہیں، ایک بھی سند نہیں۔ اس واقعے کی کوئی سند نہیں، سلسلہ اسناد اس کا کچھ بھی نہیں، کوئی ایسا بھی سلسلہ نہیں جو آگے جا کے منقطع ہو گیا ہو جی، 2-4 بندوں سے ثابت ہے، آگے منقطع ہو گیا، آگے مجہول ہو گیا، راوی پتہ ہی نہیں چلا، ایسا ایک بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسرا، اس کا متن ذرا غور کریں، اس کے متن پہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی تہمتیں ہیں ان معصوم ہستیوں پہ کہ جو ساری عمر رضا الہی کی خاطر ہر عمل انجام دیتے رہے، اللہ کی رضا ڈھونڈتے تھے۔ یعنی بارگاہ رسالت سے ایک بندہ، یعنی اس کو جو واقعہ ہے اس کو انکار ہو گیا، ابھی اولاد نہیں ہے، ابھی امیر المومنین کی بارگاہ سے کوئی دعا، کوئی شفاعت، صاف کہہ دیا گیا نہیں جی،
اب سید الشہداء کے پاس وہ پہنچتا ہے اور جناب سید الشہداء اس کا ہاتھ پکڑ کے نانا جان کے پاس، اور پھر جو گفتگو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء میں اور جناب سید الشہداء میں جو گفتگو ہے وہ دیکھیں، اس میں آپ کو توہین کا پہلو نظر نہیں آتا کہ جناب امام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے پاس آیا تھا خالی جا رہا ہے راہب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں. تو آگے یہ جو نجس غالی ہمیں بات سناتے ہیں کہ امام نے کہا کہ جی اس کی قسمت میں اولاد ہوتی تو وہ آپ کے پاس ہی آتا. یعنی آپ یہ دیکھیں بارگاہ رسالت میں کیا کچھ سوچ سکتا ہے کہ سید الشہداء ایسی بات تانا معاذ اللہ ماریں گے، ایسی بات کریں گے. پھر جناب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور یہاں پہ معاذ اللہ کو بھی مجبور کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نانا جان آپ نے کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، میں نے اسے ایک بیٹا دیا، 2 دیے، 3 دیے، 7 بیٹے عطا فرما دیے. اور پھر آگے اسی کے ساتھ ایک اور ٹوچن لگا دیا جاتا ہے گھڑے ہوئے واقعے کا، جی وہ 7 جو ہیں وہ راہب نے چھری پھیر کے ذبح کر کے سر حسین کے جگہ وہ سر دیتا رہا، اور پھر جناب اسی خون سے وہ پیسٹ کیا، لگایا لیوی کی طرح، وہ پھر سر جڑ گیا. لو جی اچھا دوسرا اب اس واقعے پہ آ جائیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ راہب کہتے کسے، پہلے یہ آپ تحقیق کریں، آج ہی چلے جائیں. انگلش میں میرے خیال ہے کہ خواتین جو راہب ہیں ان کو ننس کہتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. یہ راہب اور راہبہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بچپن سے ہی مختص کر دیے جاتے ہیں کلیسا کے لیے، چرچ کے لیے یا تبلیغات کے لیے. یہ ساری عمر شادی نہیں کرتے، راہب جو ہوتے ہیں راہبہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی دور جدید میں بھی یہ شادی نہیں کرتے، یہ فنکشنز اٹینڈ نہیں کرتے، یہ کوئی سیلیبریشنز نہیں کرتے. ان کا کام دنیا سے کٹ آف ہو کے، یہ صوفی ہیں، یعنی عیسائیت میں صوفی ہیں، یہ کرسچنز میں یہ شادی ہی نہیں کرتے. تو جب شادی نہیں کرتے تو وہ اولاد کیوں مانگنے آ گیا تھا؟ یہ آج بھی شادی نہیں کرتے راہب جو ہیں، آپ جا کے پتہ کریں. اور اسی کی بابت مختصراً ایک سوال کے جواب میں ڈکو صاحب کیا لکھتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ان سے سوال یہی ہوتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا راہب کو تمہاری اولاد نہیں ہے، لیکن امام عالی مقام نے عطا کر دیے بیٹے. تو وہ لکھتے ہیں، یہ خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ میری محترمہ یہ بالکل روایت سینہ گزٹ ہے. ڈکو صاحب لکھتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رہبانیت عیسائی مذہب میں ہے، وہ نہ شادی کرتے ہیں، نہ اچھی خوراک کھاتے ہیں، نہ اچھی پوشاک پہنتے ہیں، نہ اچھی سواریوں پر سفر کرتے ہیں، اچھے مکان بھی نہیں بناتے. تارک دنیا بندے کو راہب یا راہبہ کہا جاتا ہے اگر خاتون ہو. وہ راہب اولاد چاہتا ہے، وہ تب چاہے گا جب پہلے شادی کرے گا، جبکہ شادی کرنا راہب حرام سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک حرام ہے. پھر رحمت اللہ عالمین اس کو مایوس کر دیتے ہیں، جبکہ حیدر قرار بھی مایوس کر دیتے ہیں، اور امام علی مقام ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ایک بچہ دیتے ہیں، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7 بچے دیتے ہیں. میری محترمہ یہ شرک جلی ہے، اور اس واقعے کا نام و نشان بھی ہماری کتابوں میں نہیں ملتا. دوسرا یہ کہ یہ اصول قرآن، اصول آل محمد اور اصول مذہب شیعہ کے بھی خلاف ہے یہ واقعہ. تو یہ قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب نے بھی یہ تصدیق کر دی. حافظ ریاض حسین نجفی صاحب بھی اس چیز کو اقرار کرتے ہیں، اور انہوں نے وہ واحد بندے ہیں ڈکو صاحب کے بعد کہ جنہوں نے کھل کے اس پہ بات کی تھی کہ یہ مکتب تشیع میں انجیکٹ کیا گیا واقعہ ہے، اس کی بیس ہی کوئی نہیں. دوسرا واقعہ جو 16 معجزے یا 14 معجزے نامی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے، جس کے اوپر میری سب سے پہلے اس چینل کی ویڈیو تھی، جس کے رد میں وہ معجزہ مولا مشکل کشا کے نام سے مشہور ہے، جس میں ایک لکڑہارا ہوتا ہے شہر ایران کا. ایک تو ایران جو ہر جگہ گھسا ہوا ہے، اور غلو پھیلانے میں جتنا کردار ایرانیوں کا ہے آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ منظر کشی کے نام پہ، وہاں پہ وہ حارث شیر کی شبیہ کے نام، میں کہتا ہوں کہ نہیں سے نہیں جناب ایسی چیز تخلیق کر دیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اکثریت. تو یہ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، غریب تھا، فلانا تھا. صدیوں پرانا قصہ ہے، جب لکڑہارے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے. اور چونکہ اس میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے، تو جو بادشاہت جس زمانے میں قائم تھی اس زمانے کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے. لیکن سگریٹ تھا لکڑہارے کے پاس، بتائیے ذرا اندازہ کیجیے. سگریٹ تھا جو کئی 100 سال بعد کی یاد ہے، وہ تھا اس کے پاس. کھانے کو پیسہ کوئی نہیں تھا، جیب سے سگریٹ نکال کے بیٹی کو دیتا ہے، جی وہ جا کے ذرا اس کو لگا لاؤ. بیٹی بھی جناب جاتی ہے تو وہ ایک ہمسائے کے گھر سگریٹ لگانے جاتی ہے، وہاں دیکھتی ہے جی کلیجی بھونی جا رہی ہے، دل کرتا ہے آ کے کہتی ہے جی کلیجی یہ وہ. آگے جناب لکڑہارا جاتا ہے، وہ جناب بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کو وہاں سے ہیرے جواہرات ملتے ہیں، اور جیسے جی محترم ناظرین و سامعین معذرت چاہتے ہیں جی، کچھ ہمارے آلات جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں. ابھی ہمارا مائک جواب دے گیا تھا، تو پھر اتنی دیر پاز کر کے تو ہم نے دوبارہ ایک پرانا ڈھونڈا ہے، اور وہ اس کی اب ہیلپ لے رہے ہیں. تو بہرحال تو یہ جناب اعلیٰ یہ پہلا واقعہ تھا راہب والا. دوسرا یہ آپ کو بتا دیا کہ اس کو تلقین یہ نہیں کی جا رہی کہ
تجھے ہم ہیرے جواہرات دے رہے ہیں یا مال دنیا دے رہے ہیں، تم نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اس نے سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، یتیموں کا نہیں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کے جمعرات شرینی بانٹنی ہے۔ یہ سب سے پہلا آبجیکشن ہے، سب سے پہلا سیرت علی کے خلاف، چونکہ اس میں امیر المومنین کا معجزہ ہے، ان کو یہ سب کہتے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے شرینی کا کہا۔ تو یہ سب سے پہلے تو قابل اعتراض، قابل گرفت یہی ہے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو خود ساری عمر شرینیوں سے دور رہے، یعنی ان کی چاہ سے دور رہے، جی سادہ غذا اور خوراک کھاتے رہے، وہ کسی کو نوازتے وقت اس کو شریعت کی پابندی نہیں بتاتے، صلہ رحمی نہیں بتاتے، یتیموں کا خیال رکھنا نہیں بتاتے، یہ بتاتے نہیں جمعرات کو نیاز بانٹنی، شرینی بانٹنی۔ دوسری چیز وہ یہ کرتا رہا تو وہ اتنی دولت حاصل کر گیا کہ بادشاہ سے بھی امیر ہو گیا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تیسری چیز کہ جناب جیسے ہی اس غریب سے ایک بھول ہو جاتی ہے جمعرات کو شرینی نہ دینے، اور اس سے پھر انتقام، معاذ اللہ، یعنی امیر المومنین کو آپ نے انتقام لینے والا بنا کے پیش کیا اس میں، کہ وہ انتقام اس سے ایسا لیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سمیت، بیوی سمیت وہ قید خانے میں کار چوری کے الزام۔ چوتھی چیز اس کو یاد آتا ہے کہ جناب میں جمعرات کو مٹھائی نہیں بانٹی تو میرے ساتھ یہ ہوا، یا اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، تو جیسے وہ متوجہ ہوتا ہے جیل خانے سے باہر، جناب اب پرانے زمانے کے جیل خانے بادشاہوں کے قلعوں کے اندر ہوتے تھے، نہ کہ اوپن روڈ پہ ہوتے تھے کہ جو بھی گزر رہا ہے وہ بھی قیدیوں کو دیکھ رہا تھا، قیدی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا گیا جی ایک بندہ گزر رہا تھا تو لکڑہارے نے کہا کہ یار مجھے، اچھا جیل خانے میں وہ کتنا عرصہ قید ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، بہرحال جی یہ بھی بہرحال جی وہ جناب پیسے اس کے پاس ہیں، وہ ایک بندے کو کہتا ہے یار مجھے شرینی تو لا دے، وہ کہتا ہے جی میری آج شادی میں کیوں لا کے دوں، وہ اتھے مر جاتا ہے، اتھے ہی اندا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی توہین خدا کرنے والا فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، نمرود، شداد، یزید لعین، اور ایسے کیسے کریکٹرز ہیں تاریخ اسلامی میں، آج بھی دیکھیں آپ کیسے کیسے ظالمین، وہ موقع پہ نہیں مرے پھڑک کے، اس نے مٹھائی لانے سے انکار کر دیا، ہو گیا جی، اچھا پھر وہی مٹھائی منگا کے اندر منہ چ پاندے تو کھلو جاتا ہے۔ اللہ دا خوف کھاؤ کچھ۔ امیر المومنین کی کیا سیرت آپ لوگ پیش کر، یہ انتہائی من گھڑت واقعہ جس کا کوئی سلسلہ اسناد نہیں، کہاں سے وہ 16 معجزوں کے مصنف نے اس کو اٹھایا ہے، کس کتاب سے نقل کیا ہے، کوئی چکر نہیں، کچھ نہیں آپ کو ملے گا، ملے گا تو لکڑہارا ملے گا، سگریٹ ملے گا، سونا زیورات ملے گا، تو بادشاہ ملے گا، تو یہاں امیر المومنین دی نصیحت ملے گی کہ جناب جمعرات نو شریعت تو چل نہ چل، داڑھی رکھ نہ رکھ، نماز پڑھ نہ پڑھ، مساکین نو دے نہ دے، تو جمعرات نو مٹھائی ضرور دینی۔ خود فیصلہ کرو میرے عزیزو کہ اے واقعہ سیرت امیر المومنین دے نال میچ کردا، مطابقت رکھدا۔ اسی طرح آپ آ جائیں تیسری جگہ بھی لکڑہارا گھسا ہوا، تیسرے واقعے میں، ایک تو لکڑہارے اور شہر ایران ہر جگہ گھسے ہوئے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پورا اس کو جناب یہ کنڈوں کا طریقہ بھی بتایا ہے، پوری کنی ہونی چاہیے، وزن کتنا ہونا چاہیے، اس کا سائز کیا ہونا، سب لکھا ہوا ہے جی اس میں۔ اور وہ خیر دیکھیں ائمہ طہار کے نام کے آپ دسترخوان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پہ آپ لگائیں، ہر دن لگائیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، اور جب منسوب ہو جائے کسی معصوم ہستی سے تو ڈبل ثواب ہو جاتا ہے، اجر ہی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس طرح سے من گھڑت واقعے بنا کے لوگوں کو ترغیب دینا یا لالچ دلوانا یا ڈرانا کہ انہوں نے انکار کیتا اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے اقرار کیا تو راتوں رات یہ مناسب نہیں میرے عزیز۔ وہ تیسرا واقعہ بھی جو من گھڑت، وہ بھی آپ کو اسی کتاب 16 معجزے نامی کتاب میں مل جائے گا، اور وہ وہیں سے یہ ساری خیر ٹرینڈ چلا اور وہ چیزیں چلی، اس کا بھی ہماری کتب حدیث، کتب سیرت، کتب تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں ذکر نہیں، نام و نشان نہیں۔ یہ 3 واقعے ہیں جن سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان کی تبلیغ اور ترویج شرعاً حرام اس لیے ہے کہ ان میں کھلا ہوا شرک بیان کیا جاتا ہے، ان میں کھلی ہوئی ائمہ طہار کی خصوصاً جناب امیر المومنین کی سیرت کی مخالفت ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ سے رجوع کریں، جگہ جگہ آپ کو نماز کی پابندی، صلہ رحمی، والدین کا ادب، توحید، سارے رشتہ داروں سے اس نے سلوک، اور ادھر جناب صرف شرینی۔ تو یہ اچھا وہ امیر المومنین، وہ اب آخری لفظ لیتے جائیں، وہ امیر المومنین لکڑہارے کو مٹھائی بانٹنے کا کہتے ہیں، اور مٹھائی نہ بانٹنے پہ وہ اندر بھی ہوتا ہے، اندر بھی کرواتے ہیں اس کو معاذ اللہ، تو مٹھائی نہ جس کی آج شادی ہے غریب کی جی، ان 100 کام کار چونے نے شادی دا دن ہے، وہ بیچارہ کہہ دینا کہ جی میری شادی میں کیوں مٹھائی لو، وہ موقع تے مر جاتا ہے۔ یہ بھی امیر المومنین کے کھاتے ڈالا ہوا ہے معاذ اللہ۔ یہ وہ امیر المومنین ہے کہ جب آخری افطار کے وقت جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نان، یعنی وہ جو روٹی جو اور دودھ اور نمک 3 چیزیں کٹھی رکھتی ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ بیٹی ایک چیز اٹھا لو، ایک چیز اٹھا لو، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ اتنی دیر قیامت میں اپنے کھانے کا حساب دینے کے لیے کھڑا رہے؟ کیونکہ جتنی چیزیں میں نوش فرماؤں گا اتنے کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، چونکہ حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ یہ وہ امیر المومنین ہے کہ جو پھر ایک چیز اٹھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں اپنی دختر نیک کو، اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نمک یا کچھ روایت کے مطابق دودھ اٹھا لیتی ہیں۔ یہ وہ امیر المومنین ہیں جن کو مٹھائی کا معاذ اللہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی مٹھائی بانٹنی، اگر نہ بانٹی تو یہ ہوگا۔
آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہوشیار باش، آج مکتب تشیع پوری طرح ان کے پنجوں میں چلا گیا ہے، اور جنہوں نے پنجوں سے بچانا تھا، جو ہماری مکتب کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ تھے، جو انبیاء کے وارث ہیں ماشاءاللہ، اور حقیقت میں جو علماء حق ہے وہ وارث انبیاء ہے، یہ ان کی خاموشیوں، ان کے خواب خرگوش کے مزوں نے آج یہ عالم یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔